بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اسلام کی وہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل کو ہلا دیں، ایمان کو مضبوط کر دیں اور تاریخ کے سنہری راز آپ کے سامنے کھول دیں؟ خوش آمدید ہے آپ کا ڈیلی نائٹ سٹوری میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یوسف، آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، یہ گناہ ہے۔ یوسف نے بدکاری کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ رات کا گہرا سناٹا تھا۔ مصر کی ایک عظیم الشان قید خانہ اور اس کے اندھیرے کمرے میں ایک نوجوان قیدی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور اب وہ جیل میں تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی قیدی کو چند سال بعد مصر کا سب سے طاقتور شخص بننا تھا۔ کیسے ایک کنویں میں پھینکا گیا بچہ، غلامی میں بیچا گیا نوجوان اور جیل کا قیدی آخرکار ایک پوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ یہ ہے قرآن میں بیان کی گئی ایک عظیم ترین داستان، صبر، امانت اور اللہ کی حکمت کی داستان۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو ایک مکمل صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ ہے سورت یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور سچائی پر قائم رہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز داستان کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ کنعان کی سرزمین۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے فوراً فرمایا، بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب تھے اور یہی بات بھائیوں کو کھٹکتی تھی۔ حسد آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگا اور پھر ایک دن انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھیلنے لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن آخرکار انہوں نے اجازت دے دی۔ جنگل میں پہنچتے ہی بھائیوں نے اپنا اصل منصوبہ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے چھوٹے سے یوسف کو پکڑا اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک معصوم بچہ اندھیرے کنویں میں اکیلا رہ گیا، لیکن اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا، ایک دن ایسا آئے گا جب تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ ادھر بھائی گھر واپس آئے، انہوں نے اپنی قمیض پر جھوٹا خون لگایا اور کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک بات کہی، فصبر جمیل، یعنی اب سب ہی بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس رکا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ جب ڈول اوپر آیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ قافلے والے نے اسے نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں بازار میں اسے غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ مصر کے ایک با اثر شخص عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी घर में जवान होने लगे। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली हुस्न, हिकमत और दानाई अता की थी। लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अजीज़ मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरीफ्ता हो गई। उसने दरवाजे बंद किए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया। यूसुफ, आओ मेरे साथ। नहीं, ये गुनाह है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, माअज़ल्लाह, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। वो दरवाजे की तरफ भागे। इसी वक्त अजीज़ मिस्र दरवाजे पर आ गया। अजीज की बीवी ने फौरन इल्जाम लगा दिया, यूसुफ ने बदकारी की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह ने सच्चाई को जाहिर कर दिया। कमीज पीछे से फटी हुई थी, यानी यूसुफ भाग रहे थे। इसके बावजूद शहर में बात फैल गई और बिलाखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। एक नबी का बेटा जेल का कैदी बन गया। लेकिन अल्लाह की तकदीर अभी अपना राज जाहिर करने वाली थी। जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इन ख्वाबों की ताबीर पूछी। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उन्होंने दोनों ख्वाबों की सही ताबीर बता दी। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें। कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। इसी वक्त जेल से आज़ाद होने वाले कैदी को यूसुफ याद आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा। उन्होंने इस कहत से बचने की मुकम्मल हिकमत अमली भी बताई। बादशाह हैरान रह गया। उसने फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को मेरे पास लाओ। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई। जब सच्चाई वाज़े हो गई तो बादशाह ने उन्हें मिस्र के ख़जाने का निगरान बना दिया। कुएं का बच्चा, जेल का कैदी, अब मिस्र की मईशत का निगहबान था। और फिर वो लम्हा आया जिसका वादा अल्लाह ने कुएं में किया था। कहत के दौरान यूसुफ के भाई मिस्र आए। वो उनके सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें पहचान न सके। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाइयों पर हकीकत आश्कार हो गई। वो शर्मिंदा हो गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये था हकीकी अजमत का मकाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अजीम सबक देती है। पहला सबक, सब्र। कुएं से जेल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। दूसरा सबक, पाक दामनी। शदीद आजमाइश के बावजूद उन्होंने गुनाह से बचने को तरजीह दी। तीसरा सबक, माफ़ी। उन्होंने अपने उन भाइयों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात हमेशा हमेशा नहीं रहती।